اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ثم الصلاۃ والسلام علی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین اما بعد ان دین عند اللہ الاسلام آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ نہایت ہی قابل احترام محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعد از حمد و ثنا سلسلہ وار اصول الاعتقادیہ سے درس کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا، مقدمے میں عقول کاملہ اور نفوس زاکیہ تک ہم پہلے درس میں بیان کر چکے ہیں۔ تو جناب شاہ سید محمد نور بخش نور اللہ مرقدہ آل اللہ مقام آگے فرماتے ہیں کہ والقلوب الصافیۃ القابلۃ لعکوس التجلیات، یعنی کہ والقلوب الصافیہ، ایک ایسا صاف دل ہو، القابلۃ لعکوس التجلیات، جو کہ اس قابل ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تجلیات کا منعکس بنے۔ تو اولاً اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تجلیات کہتے کسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دو نسبت ہے، ایک ذات کے اور ایک صفت کے۔ اگر نسبت صفات کی طرف سے ہو اور نور صفاتی نور میں سے ہو تو اسے انوارات کہا جاتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات سے منسلک نور کو انوارات کہا جاتا ہے، اور ذات باری تعالیٰ سے منسلک نور کو اس کو تجلیات کہا جاتا ہے۔ جناب شاہ سید محمد نور بخش نور اللہ مرقدہ علی اللہ مقام نے فرمایا کہ ایسا دل ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوارات کو قبول کرے۔ تو لوگ اس پر مختلف ریسرچ کر چکے ہیں، کوئی کہتے ہیں کہ انوارات الہی نور ہے، کوئی کہتے ہیں کہ تجلیات الہی نور ہے، تو کوئی کہتے ہیں تجلیات الہی آگ ہے، جس پر مولائے روم فرماتے ہیں کہ تجلی نور تھی یا نار، نہ تم جانے نہ ہم جانے، جلا کر کیوں یہ کوہ طور، نہ تم جانے نہ ہم جانے، وہ شہ رک سے بھی قریب ہے، یہ قرآن کہتا ہے کہ شہ رک ہم سے کتنی دور، نہ تم جانے نہ ہم جانے۔ تو جناب شاہ سید محمد نور بخش نور اللہ مرقدہ علی اللہ مقام نے فرمایا کہ ایسا دل ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات کو قبول کرے۔ تو اولا ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ دل کیسا ہوتا ہے جو انوارات الہی اور تجلیات الہی کو قبول کرتے، عکس بنے، جس کے اندر یہ سکت موجود ہو کہ وہ انوارات اور تجلیات الہی کو برداشت کرے۔ تو اس کی تشریح میں جناب شاہ سید محمد نور بخش نور اللہ مرقدہ آل اللہ مقام الفقۃ الاحوط باب الوکالت میں فرماتے ہیں، جب مرشد اپنے کسی مرید کو کہیں پر خلافت دے کر بھیجیں تو اس کے ذمہ کچھ لوازمات کے حوالے سے آپ نے ذکر فرمایا ہے، جن میں سے ابتداءً آپ نے اس چیز کو ذکر کیا کہ اس کے دل کو اس قابل بنایا جائے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات کو قبول کر سکے۔ تو اس کے لیے فرماتے فَقَانَ مُرْشِدًا لِخَلِيفَتِهِ الَّذِي، بس مرشد کے لیے کہ وہ اپنے خلیفے کے لیے زکا نفسہ من اخلاق الذمیمہ، کہ اس کے دل کو، نفس کو پاک کرے اخلاق ذمیمہ سے۔ تو ہم نے پہلے ویڈیو میں بیان کر چکے ہیں کہ ایک اخلاق حمیدہ ہے، ایک ذمیمہ ہے، ایک نیک سیرت ہے، ایک بد سیرت ہے، ایک نیکی ہے، دوسرے نمبر پر بدی۔ اخلاق ذمیمہ سے مراد ہے کہ وہ تمام اخلاق جن کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ کحب الدنیا، پہلے نمبر پر دنیا کی محبت ہے۔ اخلاق ذمیمہ سے پہلی چیز جو جناب شاہ سید علیہ الرحمہ نے فرمایا وہ دنیا کی محبت ہے۔ وَهُوَ رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ، جو کہ تمام گناہوں کا سر ہے۔ تو جناب شاہ سید محمد نور بخش نور اللہ مرقدہ علی اللہ مقام پہلے نمبر پر دنیا کی محبت کو ذکر فرماتے ہیں۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کی محبت کو اپنے دل سے نکال دیں۔ دنیا کی محبت کو دل سے نکالنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کسب معاش نہ کریں یا اپنے اولاد کی تربیت کو چھوڑ کر کسی خلقے میں فنا ہو جائے،
یا کسی پہاڑ کے دامن میں آپ زندگی بھر بسر کریں اور اپنے اولاد کے بارے میں آپ کو پتہ ہی نہ ہو، بلکہ حقیقت دنیا کی محبت دل سے نکالنے کا مطلب یہ کہ انسان کے اندر جو حل من مزید کا جو محبت ہے، یعنی قناعت اس کے اندر جو موجود نہیں ہوتی ہے کہ کچھ ملنے کے بعد بھی اس کے اندر مزید طلب، یعنی اپنے آپ کو خود سے بڑے لوگوں سے کمپیئر کر کے حوصلہ شکنی کرنا اپنی، اور دنیا کے محبت میں اس طرح غرق ہونا کہ ذات باری تعالیٰ کو ہی بھول جائیں، جیسے آج کل ہمیں اپنے معاشرے میں دیکھنے کو ملتے ہیں کہ اذان ہو رہی ہے، لوگ دنیا کے لہو و لہاب میں مست ہیں، نماز ہو چکی ہوتی ہے، دنیا کی محبت میں لوگ غرق ہیں، یا ان تمام چیزوں کو دل سے نکال کر صرف ذات باری تعالیٰ سے محبت رکھنا یہ اخلاق حمیدہ ہے، اور دنیا سے محبت رکھنا یہ اخلاق ذمیمہ ہے۔ آگے فرماتا ہے وَمِنَ الْجُبْنِ، اور بزدلی، شجاعت کا ہونا یہ اخلاق حمیدہ میں شامل ہے، اور بزدل ہونا یہ اخلاق ذمیمہ میں شامل ہے۔ آگے فرماتا ہے وَالْبُخْلِ، اور کنجوس ہونا، بخیل ہونا، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ میں کچھ دینے اور صدقہ و خیرات کرنے کے معاملات میں اور اپنے ذات پر خرچ کرنے میں وہ بخیل۔ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، تباہی اور بربادی ہے اس کے لیے جنہوں نے پیٹ پیچھے غیبت کی اور عیب جوئی کی۔ الذی جمع مال وعددہ، اور اس نے مال جمع کیا اور گن گن کے رکھا۔ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ، یعنی ان بخیل لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ حمزہ میں وعید فرماتے ہیں کہ جو چیزیں تم گن گن کے رکھتے ہو بروز حشر انہی چیزوں پر تمہیں جواب دینا ہے، وہی چیزیں جو تم نے گن کر سنبھال کے رکھا ہوا ہے اللہ کے راہ میں دینے میں تم کنجوسی کرتے ہو، یہ اپنے ذات پہ خرچ کرنے میں کنجوسی کرتے ہو، بروز حشر اس پہ جواب ہوگا، اس پر جواب دے ہوں گے، پوچھا جائے گا۔ اور اخلاق حمیدہ والوں کے حوالے سے قرآن فرماتے ہیں کہ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اس کے حوالے سے آگے فرماتے ہیں کہ ومما رزقناہم ينفقون، اور ہم نے جو انہیں رزق دیا وہ اس سے خرچ کرتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں کہ والفسوق، اور فسق و فجور، اس کے مقابلے میں نیکی کرنا یہ اخلاق حمیدہ ہے۔ والظلم، اور کسی پر ظلم کرنا یہ اخلاق ذمیمہ ہے، اور انصاف سے کام لینا یہ اخلاق حمیدہ ہے۔ والحرص، اور فرماتے ہیں لالچ، یہ بھی اخلاق ذمیمہ ہے۔ والجہالت، اور جہالت، علم اس کے مقابلے میں اخلاق حمیدہ میں شامل ہے۔ وسائر الذمائم، اور دیگر تمام مذموم چیزیں۔ وصف قلبہ من القدرات البشریت، ان تمام چیزوں سے مرید کے دل کو صاف کر کے اس کے دل کو بشری قدرات سے بھی صاف کرے۔ پھر فرماتے ہیں کل مرتی مجلت، کہ ایک ایسا دل بنے اس کا دل جو کہ چمکدار آئینے کی طرح ہو۔ آگے فرماتے ہیں کہ فَأَنْعَكَسَتْ فی انوارات التجلیات، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوارات کے منعکس بننے کے قابل ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تجلیات اس کے دل پہ پڑیں۔ تو آج کے اس بیان سے ہمیں یہ ثابت ہوتے ہیں کہ اخلاق حمیدہ وہ امور ہے جو بندے کے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تجلیات کا منعکس بنا، اور اخلاق ذمیمہ وہ امور ہے جو بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور لے کے جاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اخلاق حمیدہ کے پیکر بنیں
اور اپنے دل کو انوارات و تجلیات الہی کا منعکس بنائے. دعا ہے کہ پروردگار ہمیں دین کو سمجھنے کے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.